اور ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں ایسے، روز ہوتے تھے، صحابہ روز دیکھتے تھے، وہ یوز ٹو تھے، انہیں کبھی اس پہ کوئی حیرت پریشانی نہیں ہوتی۔ تو آج 2024 میں بیٹھ کے مسلمان اس پہ ریسرچ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یار ان کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں آ گئی ہے۔ ہم تمہیں عقیدہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں توحید بتاتے ہیں، ہم تمہیں رسالت بتاتے ہیں، دو ٹکے کے ایرے غیرے نتھو خیرے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ان بیچاروں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حدیث سے، نہ دین سے، نہ حدیث والے سے، لہذا پھر وہ مسلمان سیدھے سادے لوگوں کے ایمان سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جب میرے رب کی بات آئے اور میرے آقا و مولا علیہ السلام کی بات آئے تو میں نے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو تقویٰ سکھاتا۔ تقویٰ کا مطلب ہے تعلق باللہ، یہ میں بتا رہا ہوں، اگر کسی اور نے آپ کو کچھ اور بتایا ہو تو وہ آپ۔ تقویٰ کا مطلب تعلق، اللہ سے تعلق۔ یہ رات میں نے ٹی وی پہ بھی دعا کا ترجمہ بتایا سحری میں، تعلق، دعا کا ترجمہ تعلق، کیونکہ تعلق کے بغیر دعا کا جواز ہی نہیں ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو اس کا پھر رزلٹ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا۔ ایک فقیر جو ہمارے گھر ہر جمعرات آتا ہے، اس سے ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے، وہ آ کے بس کھڑا ہی ہو، نہ مانگے، کہتے ہیں دے دو جی، بابا جی آ گئے ہیں، اماں جی آ گئے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ایک تعلق بن گیا ہوا ہے، اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ تو دعا بھی تعلق ہے، اور سب سے بڑا تعلق کا ایک ہی واحد ذریعہ جو اس دنیا میں فزیکل پریزنس کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس، وہ قرآن پاک ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہے اپنے رب سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن سنتا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ لوگو علی کو جب بھی دیکھو گے نا قرآن اس کے ساتھ ہوگا، اور علی کو جب بھی دیکھو گے علی قرآن کے ساتھ ہوگا، بس دو حال سے خالی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ حضرت علی کی تلوار کے دستے میں بھی قرآن ہوتا تھا، قرآن سے ان کو ایسا تعلق اور قرب تھا، یوں گلے میں صحابہ نے لٹکائے ہوتے تھے قرآن۔ یہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح قرآن نہیں تھا، کسی کے پاس سورہ بقرہ تھی، کسی کے پاس سورہ نساء تھی، اجزاء تھے تھوڑا تھوڑا، اور سب کو زبانی یاد نہیں تھا، سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، صحابہ ہو کے بھی، لیکن سارے عامل قرآن تھے، تابع قرآن تھے، سارے قرآن پاک کے ساتھ جڑے تھے، وابستہ تھے، اور قرآن پاک کو چوم چوم کے اپنے یہاں گالوں پہ لگاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جیسے کسی محبوب کا کوئی خط ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں جو خط کا زمانہ تھا، کیسے لوگ سنبھال کے خط رکھتے تھے، کیسے اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے، خط آنے پہ کیسی خوشی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے ساتھ اس طرح محبت کرتے، چومتے اور کہتے کتاب ربی کتاب ربی، صحابہ کہ یہ میرے، کیونکہ تعلق تھا، یہ ساری چیزیں تعلق سے ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ،
پہلی نشانی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو میں وہ بھی حدیث پاک سے عرض کر دیتا ہوں، آپ نے خود کو چیک کرنا ہو نا کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، قرآن سے کتنا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے، یا کسی سے بھی کتنا ہے، تو آپ اس سٹینڈرڈ پہ چیک کر لیں۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے جتنی محبت ہوگی نا اتنا ہی زیادہ اس کا ذکر کرے گا۔ اور اس کا ترجمہ ہے جیڑا کسے دا عاشق ہووے وہ گل اسے دی، یہ معیار ہے۔ اور صحیح کو، جائز اور ناجائز کو الگ کر کر کے بتاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا سامنے کون کھڑا ہے، یعنی یہ آئینہ ہے، جس کی جیسی شکل ہے وہ دکھا دیتا، واضح کر کے ہدایت کو اور حق اور باطل کے فرق کو قرآن پاک بیان کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا القرآن معدبۃ اللہ فی الارض، اے لوگو یہ قرآن زمین پر اللہ کا دسترخوان ہے۔ آپ دیکھیں دسترخوان لگتے ہیں، کیا کیا نعمتیں سجتی ہیں افطاری میں اس پہ، اور جیسے بندے کا، بڑے آدمی کا دسترخوان ہو اسی حساب سے اس پہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ زمین پر اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب سوچیں کہ اس پہ کیا ہے جو نہیں ہوگا؟ کائنات کی ہر نعمت، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب روشن میں نہ ہو۔ ہر چیز، ہر نعمت، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت، سب اس میں رکھ دیا۔ یہ ملے گا کیسے؟ جب آپ اس دسترخوان پہ بیٹھیں گے، جب اس سے تعلق بنائیں گے اور اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، وابستہ ہو جائیں گے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، سارا سال۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، اس لیے پھر نہ وہ لعلکم تتقون نصیب ہوتا ہے، نہ ہی ھدی للمتقین کا فیض نصیب۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ شعبان افضل ہے یا رمضان؟ یہ اولیاء کا طریقہ دیکھیں، اور ہم اولیاء کو کیا سمجھتے ہیں اور کس طرح کا لوگوں کو دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں اور بڑے بڑے الزام اور بلیم اور فتوے لگاتے ہیں۔ جو اولیاء کرام ہیں ان کی سوچ مزاج دیکھیں کیا ہے۔ اس نے کہا شعبان افضل ہے کہ رمضان؟ انہوں نے فرمایا بیٹا شعبانی اور رمضانی نہ بن، ربانی بن۔ اور رمضان تو سال بعد آنا ہے، رب سارا سال تیرے پاس ہے۔ ہاں یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کا یہ کام ہے، یہ مزاج ہے، یہ مشرب ہے کہ تو سارا سال انتظار کرتا ہے چلو جدو رمضان آئے گا پھر روزے رکھاں گے، پھر نمازاں پڑھاں گے، پھر قرآن پڑھاں گے۔ نہیں، جو اللہ کا ولی ہے وہ ہر روز اپنے رب کے انتظار میں بیٹھا ہو، کہ رب کی رحمت تو روز ہی آواز دیتی ہے، روز ہی بلاتی ہے۔ ایک مرید نے پوچھا پیر صاحب سے کہ حضرت یہ شب قدر کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا ہر شب شب قدر است گر قدر دانی۔ فرمایا پتر جے تو قدر کر لیں تو ہر رات ہی شب قدر، تو اگر نہ کرے تو کئی شب قدر تیرے سر سے گزر جانی، تجھے کیا پتا۔ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو مسجد کیا ہوتی ہے، وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہو اسے پتہ نہ ہو پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کیا ہوتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہو اسے پتہ نہ ہو گورنر کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے فٹ پاتھ اور گورنر ہاؤس برابر ہیں۔ یہ باب مدینۃ العلم شیر خدا شہنشاہ دائرہ ولایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب یہاں کوئی میرے کان ترستے ہیں کہ کوئی بندہ
وہ بتائے جیسے یہ تھے۔ لوگ وہ بتاتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اپنی طرف سے میک اپ کرنے کی کوشش کرتے، کوئی کر سکتا ہے؟ ابو تراب کو کوئی کیا میک اپ کرے گا، جس کو ابو الحسن سے بھی زیادہ پیار ابو تراب جیسی کنیت سے تھا۔ ابو الحسن تو وہ تھے حسن کے باپ، لیکن ان کو کہتے ہیں ابو تراب کہیں تو علی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کو ابو تراب کہا ہے، مٹی والا۔ کچے فرش پہ لیٹ جاتے تھے نا تو مٹی لگ جاتی تھی جسم پہ بھی اور کپڑوں پہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے کہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میرا رب مجھے کہے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، تو دونوں میں سے ایک لے لو، تو فرمایا میں مسجد لوں گا۔ مسجد کی یہ شان ہے۔ اس مسجد کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدیں جو ہیں جنت کے باغات ہیں۔ تو یہ آپ محسوس کب کریں گے؟ ریاض الجنہ کیوں جی؟ کیسے بھاگتے ہیں لوگ؟ اب لوگ دھکے بھی کھاتے ہیں، اب لوگ لائنوں میں بھی لگتے ہیں راتوں کے 1-1 12-12 بجے گھنٹہ کھڑے ہیں، تو تھوڑی قدر بڑھتی ہے نا، پہلے سیدھا اٹھے ہو گئے۔ تو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے، یہ بھی قدرت کے معاملے ہیں۔ تو ذرا ان کریموں کی شان کریمی دیکھو کہ ہر امتی کو اس کے گھر میں ریاض الجنہ دیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے، تو وہ کیا کرے؟ مسجدوں کو، ذکر کی محفلوں کو جنت کے باغات فرمایا گیا ہے، لیکن یہ بنیں گے تب، فائدہ تب دیں گے جب تمہیں اس کا شعور ہوگا، اس کی قدر ہوگی، تو پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے قرآن پاک سے جڑیں گے، مستقل طور پہ جڑیں گے تو یہ برکتیں دائمی ہو جائیں گی۔ یہ پھر پروگرام موسمی نہیں رہیں گے، سیزنل مسلمانی نہیں رہے گی کہ چلو جی مسلمان ہو جائیں اب تھوڑی دیر کے لیے، روزے رکھ لیں، نماز پڑھ۔ پھر یہ دائمی اور مستقل، اور یہی حکم ہے شریعت مطہرہ کا، یہی مقصد ہے قرآن کے نزول کا، یہی مقصد ہے 1,24,000 کم و بیش نبی رسول بھیجنے کا۔ یہ علماء اولیاء لاکھوں کی تعداد میں آئے، چاہے آتے ہیں جاتے ہیں، خلق خدا کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی ویسا اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حال میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ ہو۔ مرنا تو اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ تو ایمان سے اگر جانا ہے دنیا سے، تو پھر قرآن جو منبع ایمان ہے اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اس کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور قرآن سے محبت ضروری ہے، قرآن پاک سے محبت۔ اصل میں اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، یہ حدیث پاک ہے، تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے، کتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں، کتنا آپ قرآن سمجھتے ہیں، کتنا آپ قرآن کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بس آپ کا اپنے رب سے اتنا ہی تعلق ہے۔ واللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں اس تعلق کو بنانے کی اور پھر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم یسر امورنا وحصل مرادنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرۃ انک علی کل شیء قدیر۔
مولا کریم اس حلقہ درس قرآن کی برکتیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما۔ ماہ قرآن، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اس قیام و صیام کی برکات عطا فرما۔ یا اللہ خشوع و خضوع اور حضوری کی کیفیات ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما۔ اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، للہیت و اخلاص عطا فرما۔ ہم سب کو شر نفس، شر دنیا، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ اپنی بندگی میں لذت و حلاوت عطا فرما۔ اس طرح کے جنت کے باغات ہمیں اور سجانے کی توفیقیں عطا فرما۔ جنت کے باغات کی شکل میں یا اللہ ہمیں دروس قرآن کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ تعلق بالقرآن ہمیں نصیب فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ سے سچی وابستگی عطا فرما۔ اپنی ذات کی محبت، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما۔ اپنی یا اللہ عبادت کا ہمیں ذوق اور شوق عطا فرما۔ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی غفلتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ شر نفس، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ شر حاسدین سے، فاسقین سے، ظالمین سے، ساحرین سے محفوظ فرما۔ قرآن عظیم الشان کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب جو حاضر ہیں، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اسلام اور عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے، آفات ارضی و سماوی سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔